لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بیت برادران ایمانی، بہت طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ چند باتیں اور گفتگو مکمل ہو جائے. میں نے سورہ والفجر کی آخری 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کے ذیل میں گفتگو کرنا مقصود ہے. استقبال عزا کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. محرم کی آمد و آمد اور گویا ہم استقبال محرم کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں، کیونکہ ہماری شناخت اور پہچان ماہ محرم ہے. ہماری قوم اگر پہچانی جاتی ہے تو محرم کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے، اور ہماری کوئی نجی پہچان الگ سے نہیں. اس روئے زمین پر ہزاروں قوموں، ہزاروں مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں، لاکھوں دین کے پیرووں میں ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو اپنی ابتدا آنسوؤں سے کرتے ہیں اور انتہا تو آنسوؤں پہ ہوتی ہی ہے. تو ہم ابتدا سے انتہا تک آنسوؤں کے سائے میں رہتے ہیں. ہمارے مخالف ہم کو ملت گریہ کن کے نام سے پکارتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے اسی ملت کو پسند کیا ہے جو گریہ کن ہو. جو رونے والے ہیں انہی کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو بہرحال
استقبال اعزاء کی ان مجالس میں نے چاہا کہ ان آیتوں سے بات شروع ہو کہ جن آیتوں کا مصداق روئے زمین پر کیا تمام عالم انفس و آفاق پہ سوائے مولا حسین کے کوئی نہیں۔ ان آیتوں کی جو کیفیت ہے اس میں جو مصداقیت ہے وہ فقط کربلا والوں کے لیے ہے۔ شاید اسی لیے سورہ والفجر کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہاں منظرنامہ کربلا ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ سورہ والفجر میں منظرنامہ کربلا کی قسم سے شروعات ہوتی ہے، والفجر صبح کی قسم، ولیال عشر والشفع اور 10 راتوں کی قسم۔ ایک صبح کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو تاریخ کے دامن میں 10 راتیں اور ایک صبح اگر آپ تلاش کریں گے تو انسانیت کا مقدر بدلنے والی 10 راتیں اور ایک صبح سوائے عشرہ محرم کربلا کے کہیں نظر نہ آئے گی۔ سن 61 ہجری میں وہ 10 راتیں آئی تھیں جنہوں نے دین کی تقدیر بدل دی تھی، اور وہ سویرا نمودار ہوا تھا جو بشکل حر اس بات کی علامت بن گیا کہ گناہگاروں کی نجات اسی سحر میں ہے۔ صبح قیامت تک گناہگاروں کی نجات اسی سحر میں ہے، اور اسی کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو جہاں 10 راتوں کی قسم اور ایک سویرے کی قسم ہے، اسی سورے کی آخری آیتوں میں ایک آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو مطمئن ہے۔ کس کو پکارا اللہ نے؟ اے وہ نفس کہ جو مطمئن ہے، اے وہ نفس کہ جس کو اطمینان حاصل ہے، جو منزل اطمینان پر ہے۔ اے نفس مطمئن ارجعی، ارجعی کا مطلب پلٹ آ۔ پڑھتے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں راجعون کا مطلب پلٹ آ، اسی سے ارجعی پلٹ آ۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ کدھر پلٹ آ؟ تو پلٹنے کی ایک ہی سمت ہے، اسی کا اعلان ہو گیا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ ایک بلاوا ہے، ایک آواز ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ یوں تو روئے زمین پر جو ہے سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو پلٹ کر سب جائیں گے، مگر یہاں اور وہاں کے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ کیفیت ہے کہ پلٹ کر جائیں گے، نہ جانا چاہیں جب بھی جائیں گے، گویا گرفتار کر کے بلائے جائیں گے۔ تو گرفتار کر کے بلانا اور بات ہے، اور مہمان بنا کے بلانا اور بات ہے۔ یہاں جو نفس مطمئن ہے اس کو مہمان بنا کے بلایا جا رہا ہے۔ اس میں التجا کی گنجائش ہے، اس میں ایک خواہش ہے، ایک دعوت ہے کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ یہاں زبردستی نہیں، ایک مہمان کو جیسے بلایا جا رہا ہے، پلٹ آ۔ پلٹ آنے کے بعد اس مہمان کا قصیدہ ہے۔ کیوں پلٹا؟ بھئی سب کو پلٹ کے جانا ہے، اس میں اور سب میں فرق کیا ہے؟ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا، اس لیے پلٹا کہ راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی رہا وہ تجھ سے راضی ہے، اس لیے تجھے بلایا جا رہا ہے کہ تیری رضا میں فرق نہیں آیا۔ تیری حیات میں کوئی سانس ایسی نہیں تھی کہ جو رضا الہی سے الگ، تو اس سے راضی رہا، کیونکہ تو اس سے راضی رہا تو وہ تیرا رب ہے، وہ تجھ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، راضیتم مرضیہ۔ اب
جب رضاؤں کی اس منزل پہ ہے تو اب کیا ہے خواہش؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ عزیزان گرامی، یہاں تمنا بندے کی طرف سے نہیں ہے کہ اپنا بندہ بنا لے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں پروردگار بندگی کو قبول کر لے، پروردگار ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ پوری دنیا میں مجھے کہنے دیجئے کہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے اولیاء ہیں، سب کی ایک ہی دعا ہے کہ تیرے بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن یہ شرف تنہا حسین کے لیے ہے۔ ادھر سے نہیں کہا گیا کہ تیرے بندوں میں شامل ہو جاؤں، اس نے کہا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ ادھر سے آواز ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو امام حسین کے شرف کا بیان ہے ان چاروں آیتوں میں، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم بلا رہے ہیں، اسے بلا رہے ہیں جو نفس مطمئن ہے۔ اب یہاں پہ صرف ایک سوال کوئی بھی کر سکتا ہے کہ مولا حسین کا نام تو نہیں لیا گیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان آیتوں کے مصداق امام حسین؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولا حسین کا نام نہیں لیا گیا، آپ کیسے کہیں گے کہ ان آیتوں کے مصداق مولا حسین ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی اور منظور ہو، اللہ کی نگاہ میں کوئی اور منظر ہو، اللہ کسی اور کو پکار رہا ہو، اس دعوے سے کیسے؟ تو عزیزان گرامی، دعویٰ اس لیے ہے کہ قرآن نام نہیں لے رہا، صفت بیان کر رہا ہے۔ قرآن نام نہیں لے رہا ہے، صفت بیان کر رہا ہے۔ جیسے آئے ولایت میں نام نہیں لیا کہ علی میرا ولی، نام نہیں لیا کہ محمد میرا ولی، ایک کی صفت بیان کی کہ جو رسول ہے وہ میرا ولی ہے، رسالت صفت ہے، نام نہیں، اور دوسرے کی صفت بیان کی کہ جو رکوع میں انگشتری دیتا ہے وہ میرا ولی ہے۔ نام تھوڑی لیا، صفتیں بیان کی۔ اور یہی میرے پروردگار کا معجزہ ہے کہ وہ صفتیں عام بیان کرتا ہے، لیکن ان عام صفتوں میں بھی بس وہی خاص آتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ بھئی اس نے کہا کہ وہ میرا ولی ہے جو رکوع میں انگوٹھی دے، تو یہ تو جنرل بات ہے، کوئی بھی رکوع میں انگوٹھی دے سکتا، کوئی بھی رکوع میں انگوٹھی دے سکتا۔ اس دور سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے رکوع کرنے والے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے۔ بہت سے رکوع کرنے والے انگوٹھی دے دیتے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دی نہیں، اسی دور میں بہت سے رکوع کرنے والوں نے انگوٹھیاں دیں، مگر انگوٹھی دینے کے باوجود آیت تنہا علی کی شان میں رہی، کوئی اور مصداق نہ ہو سکا۔ تنہا علی کی شان میں رہی، کوئی اور مصداق نہ ہو سکا، کیونکہ بات ولایت کی تھی، اور ولایت اختیار کا معاملہ۔ تو انگوٹھی تو دے سکتے ہو، علی سا اختیار کہاں سے لاؤ گے؟ انگوٹھی تو جس کا دل چاہے دے دے، لیکن انگوٹھی کے بعد جو اختیار ملا ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا نا۔ انگوٹھی دے دو گے، سورج کیسے پلٹاؤ گے؟ انگوٹھی دے دو گے، مردہ کیسے جلاؤ گے؟ انگوٹھی دے دو گے، فاتح خیبر کیسے بن جاؤ گے؟ انگوٹھی دے دو گے، کل ایمان کیسے بن جاؤ گے؟ کلمۃ الرحمن کیسے بن جاؤ گے؟ تو انگوٹھی دے سکتے ہو، شرف نہیں پا سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یا تو صفت بیان کی، یہاں بھی صفت بیان کی۔ اللہ بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ جس کا نفس مطمئن ہو، جو اطمینان کی منزل کمال پہ ہو، جو اللہ کے نزدیک مطمئن ہو۔ اب اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ یوں تو ہم آپ اس لفظ کو 50 بار بیٹھ کہ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی۔ بھئی میں تو کھانا کھا کے اطمینان سے لیٹ گیا، میں نے تو بڑے سکون سے یہ کام کر لیا، اطمینان سے بیٹھے اور 1 گھنٹے میں میرا یہ کام ہو گیا۔ تو یہ سب تو ہم بولتے ہیں، لیکن اصل میں اطمینان کہتے کسے؟
اصل میں اطمینان کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، بڑے مختصر سے لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکوں تو یہ میرے لیے شرف ہے۔ اطمینان کہتے کسے ہیں؟ سکون سے کام ہو جانا اطمینان کے عارضی معنی ہے۔ اطمینان کو دیکھیے جب کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو اس کی ضد سے پہچانا جائے، کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو اس کی ضد سے پہچانا جائے۔ جیسے اگر روشنی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اندھیرا بتائے گا روشنی کی عظمت کیا۔ اطمینان کی حقیقت کو جاننا ہے تو اضطراب کو سمجھیے۔ اضطراب کسے کہتے ہیں؟ بے کلی کسے کہتے ہیں؟ بے چینی کسے کہتے ہیں؟ گرامی اضطراب کی ضد ہے اطمینان۔ تو 50 مرحلے ہیں جہاں مضطرب ہوتے ہیں، جہاں بے چین ہوتے ہیں، جہاں کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم وہ ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی اطمینان بھی ہوتا ہے، کبھی اضطراب بھی ہوتا ہے۔ اپنے ہی بقول اطمینان سے لیٹے تھے، ایک چیٹی نے کاٹ لیا، ایک پل کو اطمینان اضطراب میں بدل گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک چیٹی کے کاٹنے سے اطمینان اضطراب میں بدل جاتا ہے۔ ایک چیٹی نے کاٹ لیا اور اطمینان اضطراب میں بدل گیا، مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے بیڈ سے، ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا چیٹی نے کاٹ لیا۔ تو اس کائنات میں، یا لفظوں کو بدل کر کہوں، اس حادثاتی کائنات میں چھوٹے چھوٹے حادثے ہمارے اطمینان کو اضطراب میں بدل دیتے ہیں، ہمارے اطمینان کو اضطراب میں بدل جاتے ہیں۔ ہم بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے، سکون تھا گھر میں، گھر والے تھے، بیوی بچے سب تھے، اطمینان سے تھے۔ اچانک بچے کو بخار آ گیا۔ اب اس بخار میں کیا ہوا؟ اس ڈاکٹر کے یہاں گئے، اس ڈاکٹر کے یہاں گئے۔ اب ہم 1 ہفتے تک ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے رہے، دوا پہ دوا بدلتے رہے، بخار نہیں اتر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اطمینان تھا جو ایک واقعے سے اضطراب میں بدل گیا، ایک واقعے سے اضطراب میں بدل گیا۔ یہی اضطراب جب ابدیت کی منزل میں آ جائے تو انسان بندگی سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابدیت کی منزل میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا اضطراب ہمیں اپنے معبود سے دور کر دے۔ بے چینیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اب اللہ پہ بھروسہ نہ رہے، اب بے چین ہو گئے، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اس موقع پہ اللہ کہتا ہے کہ جب مضطر اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے، جب مضطر اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ ہم جب مضطرب ہوتے ہیں تو دوستوں کو پکارتے ہیں، خاندان والوں کو پکارتے ہیں، گھر والوں کو پکارتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسے پکارنا چاہیے اسے پکارو، جسے پکارنا چاہیے اسے پکارو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جب مضطر اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ آپ پڑھتے نا، امن یجیب مضطرا، یہ عمل اکثر بیماروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب مضطرب اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ تو ہم اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر دنیا کے چکر میں پڑنے کے بجائے اگر اپنے رب کو یاد رکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بندگی کے جادے پہ، ہم بندگی کے جاتے میں، اور اضطراب کی حدیں تمام ہو جائیں۔ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کو جینے ہی کا آسرا نہیں ہوتا، پوری پوری قومیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ اضطراب کی حدیں کب گزر جاتی ہیں؟ جب مصیبتیں حد سے سوا بڑھ جائیں۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تبھی تو مضطرب ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آئی، ہم پریشان ہو گئے، چھوٹی موٹی مصیبتوں نے پریشان کر دیا۔ اسی طرح مصیبتیں بڑھتی جائیں تو اضطراب بڑھتا جائے گا۔ کبھی کبھی اتنی مصیبتیں لوگوں پہ پڑ جاتی ہیں کہ وہ خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بندگی میں ناکام ہو گئے۔ تو مصیبتوں کے بڑھنے میں اضطراب کا اظہار جو ہے اطمینان کو کم کر دیتا۔ مصیبتوں کے بڑھنے میں جو بے چینی ہے وہ ہمارے اطمینان کو کم کر دیتی ہے۔ ذات واجب یہ چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس پہ اطمینان کامل رکھے،
جتنی بھی مصیبتیں ہوں یہ خیال رہے کہ دنیا منحرف ہو جائے وہ تو ہے، دنیا منحرف ہو جائے وہ تو ہے، بس یہی یقین اطمینان سے پیدا ہوتا، یہی یقین اطمینان سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ مرحلہ اطمینان ہے کہ جہاں ذات واجب پر یقین ایسا ہو کہ اضطراب چاروں طرف سے گھیر بھی لے تو اطمینان میں کمی نہ آئے، اطمینان میں کمی نہ آئے۔ جتنا بندہ مطمئن ہوگا اتنا ہی اس کا منزل یقین ارفع و اعلیٰ ہوگا، جتنا بھی مطمئن ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اطمینان پیغمبروں کی صفت ہے، یہ اطمینان رسولوں کی صفت ہے۔ اب ہم لوگ جب مضطرب ہوتے ہیں تو اول فول بکتے ہیں، لیکن جب خالص اللہ والوں کے ہاں اضطراب آتا ہے تو اول فول تو نہیں بکتے، کبھی کبھی شکوہ کر لیتے ہیں۔ اچھا شکوہ اپنے رب سے نہ کریں تو کس سے کریں؟ راز و نیاز اسی سے۔ ہم نے جب رسولوں کی تاریخ دیکھی، پیغمبروں کی تاریخ دیکھی، تو ہر پیغمبر اپنی ذات میں اطمینان نفس کا پیکر تھا، مگر ہر ایک کی پرسکون زندگی میں اضطراب کے لمحے پائے گئے، ہر ایک کی پرسکون زندگی میں اضطراب کے لمحے پائے گئے۔ آدم بہت مطمئن بندے تھے اللہ، لیکن جب جنت سے زمین پر آنے کا حکم ہوا تو اضطراب آ گیا۔ اس اضطراب کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ نوح بہت مطمئن بندے تھے اللہ، لیکن جب بیٹا ڈوبنے لگا تو اضطراب آ گیا۔ اضطراب نہ ہوتا تو یہ آواز دے دیتے پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، پکارا اپنے اللہ ہی کو، مگر اس پکار نے بتایا کہ اضطراب ہے، اس پکار نے بتایا کہ اضطراب ہے۔ تو نوح کی زندگی میں آپ کو اضطراب نظر آئے گا، آدم کی زندگی میں آپ کو اضطراب نظر آئے گا۔ ایوب نے اپنی زندگی میں نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، صبر ایوبی کی مثالیں، اپنی زندگی میں نہایت صبر کا مظاہرہ کیا۔ بیٹے چلے گئے، تجارت چلی گئی، مال چلا گیا، سب کچھ۔ ایک زوجہ ساتھ، سرے بازار ایوب کی زوجہ کے بالوں کا تذکرہ ہو گیا۔ نفس پہ ایسی چوٹ پڑی کہ بلبلا کے کہا پروردگار سب برداشت ہے، مگر غیرت ناموس کا مضحکہ ہو یہ گوارا نہیں۔ اللہ سے شکوہ کیا۔ یہ ایوب کی زندگی کا اضطراب تھا، جیسے ابھی تک مطمئن تھے اس پہ بھی مطمئن رہتے، لیکن اضطراب ایوب کی زندگی میں آپ کو یہ اضطراب ملے گا۔ یونس اللہ سے دعا کی کہ یہ قوم نہیں سدھر رہی، عذاب نازل کر دے۔ قوم کو کہہ دیا کہ بھئی تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو معرفت تھی، انہوں نے کہا وہ نبی ہیں، جو کہہ گئے ہیں وہ ہوگا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو قوم نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ استغفار کرو اور انہی نبی کے حوالے سے توبہ کرو تو اللہ عذاب ٹال دے گا۔ تو اب وہ پوری قوم نے مل کر استغفار کیا، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اب عذاب کا جو دن معین تھا، یونس اس دن آئے تو قوم بڑھی استقبال کرنے کہ میرا نبی ہے۔ ان کو یہ لگا کہ عذاب کو ٹال کر اللہ نے گویا میری بات سبک ہو گئی، اب یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ میرا مذاق اڑائیں گے، اب جب یہ میرا مذاق اڑائیں گے تو میری نبوت پہ شک کریں گے، کہیں گے تم نبی تھے، دیکھو ہم سب تو زندہ ہیں۔ اسی الجھن میں یہ دریا میں کود گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ تو یہ جو یونس دریا میں کود رہے تھے، اطمینان اضطراب میں نہ بدلا ہوتا تو نہ کودتے۔ یہ ان کا اطمینان تھا جو اضطراب میں بدل گیا، کود گئے۔
تو آپ کو ہر نبی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اضطراب نظر آئے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسولوں کی زندگی ہے، سارے رسولوں کے کارنامے ہیں، سب جگہ آپ کو بہت سو کی تاریخ قرآن نے پیش کی ہے، سب جگہ آپ کو لوگوں کا اضطراب نظر آئے گا۔ پوری تاریخ آدم و عالم میں رسولوں ولیوں کی داستان کو پڑھنے کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ بڑی صابرانہ زندگی اور بڑی مطمئن زندگی گزارنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے کسی نہ کسی لمحے مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ ایک بس ذات حسین ہے کہ جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک مطمئن ہے، اضطراب ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، گفتگو کے ہر مرحلے میں اطمینان، دعاؤں کے ہر فقرے میں اطمینان، خطبے کے ہر جملے میں اطمینان۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جو خطبات ہیں اس میں بھی اطمینان، جو دعائیں اپنے رب سے کر رہے ہیں اس میں بھی اطمینان۔ آج صبح میں مجلس پڑھ رہا تھا تو امام حسین کی دعا کا ایک فقرہ میں نے ذکر کیا، پھر اس فقرے کو دہراتا ہوں کہ دیکھیں کتنا اطمینان۔ دعا عرفہ، جو امام حسین کی دعا جو روز عرفہ پڑھی جاتی، روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو جناب مسلم کی شہادت کا دن ہے، بقرعید سے ایک دن پہلے۔ اس روز عرفہ کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ جس طرح راتوں میں شب قدر بہت اہم ہے، دنوں میں روز عرفہ بہت اہم ہے، اور اس دن کے مخصوص اعمال میں دعا عرفہ ہے امام حسین جو معرفت سے بھری ہوئی۔ اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ٹکڑا صرف نفس مطمئنہ حسین کو کہنے کا حق ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہا کہ نفس مطمئن۔ آواز دی کہ میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ فقرہ تو آپ کا سنا ہوا ہے نا، اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور پھر دوسرا فقرہ کہ اے میرے معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اضطراب کھونے ہی پہ ہوتا ہے، بے چینی چیزوں کے کھونے پہ ہے۔ مال چلا جائے بے چین ہو گئے، کاروبار ختم ہو جائے بے چین ہو جائیں گے، ماں باپ گزر جائیں بے چین ہو جائیں گے، اولاد چلی جائے بے چین ہو جائیں گے، رشتے ناطے ختم ہو جائیں بے چین ہو جائیں گے، دوست احباب چھٹ جائیں بے چین ہو جائیں گے۔ یہی چیزیں تو مضطرب کرتی ہیں۔ وہ کون سی ایسی شے تھی جو حسین سے چھن نہ گئی ہو؟ اب دیکھیے کربلا میں مال نہیں، افلاس کا یہ عالم کہ بچوں کو پانی کا جام نہیں نصیب۔ اب دیکھیے کہ اس سے بڑی مفلسی کیا ہے کہ پانی نہیں، دولت نہیں، رشتے لٹ گئے، بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، سب کچھ چھن گیا، سب کچھ چھن گیا حسین سے۔ لیکن سب کچھ چھننے کے بعد جو ملا اس کا اظہار حسین نے کیا کہ میرے معبود جسے تو مل جائے تو اس نے کچھ نہیں کھویا۔ سب کچھ چھن جانے کے بعد حسین کو قرب خدا ملا، حسین کو قرب خدا ملا۔ اور دوسرا فقرہ جس سے تو چھٹ جائے اسے کیا ملا، جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ آپ دیکھیے کہ دنیاوی طور پہ کون سی ایسی چیز ہے جو یزید کے پاس نہیں۔ اس وقت کی جو معلوم دنیا ہے اس کا سب سے بڑا بادشاہ یزید ہے، 2/3 دنیا پہ اس کی حکومت ہے، حکومت ہے، خزانہ ہے، دولت ہے، عیش و آرام ہے، تعیش ہے، عیاشی ہے، دنیا کی ساری راحتیں ہیں، لشکر ہیں، سپاہی ہیں، پیادے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، ذل الہی کہنے والے ہیں، امیر المومنین کہنے والے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن حسین نے جو فیصلہ کر دیا فیصلہ وہی ہے، اے میرے معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب آپ دونوں فیصلوں کو وقت کی میزان میں تولیں، وقت کی میزان میں تولیں تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب کچھ ختم ہو گیا مگر حسین صبح قیامت تک زندہ جاوید ہے۔ سب کچھ ملنے کے بعد بھی یزید حصار لعنت میں ہے آج تک۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔
تو جو ملا جو حسین کے پاس ہے وہ اس منزل پر ہے کہ نفس مطمئن، اضطراب نہیں، اضطراب نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اضطراب نہیں۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹا کر آنکھوں پہ جو پٹی باندھی وہ ابراہیم کا اضطراب تھا، وہ ابراہیم کا اضطراب تھا۔ اور علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ حسین کا اطمینان ہے۔ اب غور فرمائیں کہ جس اطمینان کی منزل پر آقا حسین، اس اطمینان کی منزل پر کوئی نہیں۔ ایسا اطمینان کہ جہاں قاتل گواہی دے رہا۔ آپ مقتل پڑھیں تو آپ کو روایت ملے گی کہ آخری سجدے میں زیر خنجر حسین کے لب ہل رہے ہیں اور شمر کان لگا کے سنتا ہے کہ ایسے عالم میں حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو موقع ہے کہ بھائی مارا گیا، بیٹے مارے گئے، بھتیجے قتل کر دیے گئے، پورا کنبہ فنا کر دیا گیا، اب بھی خیموں میں پیاس ہے۔ ایسے عالم میں انسان کے لبوں پر سوائے بد دعا کے کیا ہوگا؟ لیکن حسین اس نفس مطمئن کا نام ہے کہ شمر کہتا ہے میں نے سنا تو حسین کہہ رہے تھے لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اطمینان ہے کہ گلے پہ چھری پڑ رہی ہے مگر اپنے گلے کی اذیت کو بھلا کے توحید کی گواہی دینا یہ تنہا حسین کا کارنامہ۔ لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا ریاس المستغیثین اغثنی، اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے حسین کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ حسین کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اب جب حسین نے کہا حسین کو اپنی پناہ میں لے لے تو ادھر سے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ۔ ادھر سے دعا ہے ادھر سے قبولیت۔ حسین کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اور اس کے بعد آخری فقرہ آپ کے لیے۔ حسین اس آقا کا نام ہے کہ جو زیر خنجر بھی آپ کو نہیں بھولا، جس نے زیر خنجر بھی یہی کہا کہ پروردگار میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ذرا نگرامی، جہاں نام و نہاد امت کے لوگ حسین کے کنبے کو قتل کر رہے تھے وہاں حسین اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ذرا نگرامی، آپ کی مغفرت کی دعا امام حسین نے زیر خنجر فرمائی۔ بس گفتگو تمام، مجلس آخری مرحلے میں آ گئی کہ یہ منزل ہے کہ امام حسین نفس مطمئن پر فائز ہے۔ کن اذیتوں میں ہے امام حسین، اس کا منظر علماء نے تحریر کیا ہے۔ شیخ توسی، شیخ مفید، ان حضرات سے منسوب جو مقاتل ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین آخری وقت میں جب اپنی جائے سجدہ پہ پہنچ گئے تو شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ بس چند فقرے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا اور خنجر کو پتھر پہ پٹخ کے دھار کو کند کیا، اور صاحب دمت الساکبہ نے تحریر کیا کہ شمر نے ضربیں لگائیں۔ خنجر سے تو یوں یوں ذبح کرتے ہیں لیکن شمر نے آقا حسین کو اس طرح مضروب کیا، ضربیں لگائیں۔ تو روایت میں آیا کہ جب پہلی ضرب لگی تو حسین کا جہاد اتنا عظیم الشان تھا کہ سارے رسول کربلا میں تھے۔ آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے۔ اب روایت میں فقرے اسی ترتیب سے ہیں کہ پہلی ضرب جب لگی آدم تڑپ گئے، پروردگار میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے آواز دی آدم واپس آ جاؤ۔ دوسری ضرب لگی تو نوح نے بھی تڑپ کر کہا پروردگار مجھ سے حسین کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جا رہی۔ آواز دی کہ نوح تم بھی واپس آ جاؤ۔ ابراہیم نے عجب التجا کی، روایت کے فقرے کہ ابراہیم نے کہا پروردگار
میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تو تھی مگر آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی. میں اپنے اس بیٹے کو یوں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. میں اپنے اس بیٹے کو یوں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. ابراہیم تم بھی واپس چلے آؤ. صحرائے کربلا سے روایت میں کہ جب سارے نبی چلے گئے تو کٹتی ہوئی گردن سے ایک آواز آئی. بہت رلائے گی یہ آواز. آواز کیا تھی؟ حسین نے آواز دی، اماں زہرا تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جانا. اے میری اماں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جانا. جب تم نے بلایا تھا تو میں آیا تھا. آج میں تمہیں بلا رہا ہوں. عزیزان گرامی، زہرا کی آواز آئی، میرے لال میں تو تمہارے سرانے موجود. علی نے بی بی کے بازوؤں کو تھام لیا. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. علی نے بی بی کے بازوؤں کو تھام لیا. ایک بار ملک الموت کو حکم ہوا کہ آگے بڑھو، حسین کی روح قبض کرو. ملک الموت نے ہاتھ جوڑ لیے، پروردگار میں حسین کی روح نہیں قبض کر سکتا. جب ملک الموت نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تو آواز آئی، ملک الموت ارض کربلا سے پلٹ آؤ، اپنے بندے کو میں خود بلاؤں گا. پھر ایک آواز آئی صحرائے کربلا میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا. جیسے ہی یہ جملہ گونجا ویسے ہی حسین کا سر جدا ہو گیا. زمین کربلا لرزنے لگی. ایک آواز بلند ہوئی، الا قتلت الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، واہ حسینا واہ. اللہم لن قتلت الحسین.